ہمارے مسلمان بھائیوں میں، ہمارے نوجوانوں میں، جہاں اور بہت ساری بیماریاں، بہت ساری مصیبتیں اور بہت ساری امراض نے جنم لے لیا ہے، آج ایک بیماری ہمارے مسلمان بھائیوں میں اور مسلمان جوانوں میں تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور وہ بیماری ہے نشے کی بیماری۔ اس نشے کی بیماری نے ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ہمارے مسلمانوں کے ایمان کو غارت اور تباہ کر دیا، نہ جانے کتنے گھروں کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ روز ہمارے پاس رپورٹیں آتی ہیں، روز ہمارے پاس دارالافتاء میں فتویٰ پوچھنے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ سارے مسائل، ساری شریعت کے مسائل ایک طرف، کوئی نہیں پوچھتا آ کے نماز کے مسائل کیا ہیں، کوئی نہیں پوچھتا کھیتی باڑی کرنے کے مسائل کیا ہیں، کوئی نہیں پوچھتا بیع و تجارت کرنے کے مسائل کیا ہیں۔ ہمارے پاس مسئلے آتے ہیں طلاق کے مسئلے، اور وہ بھی سارے کے سارے نشے اور شراب کی حالت میں، شراب پی کر نشے کی حالت میں آتے ہیں اور طلاق دے دیتے ہیں۔ میرے پاس ایک جوان آیا تھا، یہ واقعہ میں اکثر جگہ بتاتا ہوں۔ ایک آدمی میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا 3 مہینے پہلے، 3 مہینے ہوئے ہیں بیٹی کا نکاح کیا تھا، اور میں نے اپنی بیٹی کے لیے اچھا رشتہ تلاش کیا، نیک لڑکا تلاش کیا، اتنا نیک کہ جب وہ نکاح کرنے کے لیے آئے تو نکاح میں ایک رسم ہمارے یہاں سلامی کی رسم ہوتی ہے جو کہ ناجائز ہے، غیر محرموں کے ساتھ اس میں اختلاط ہوتا ہے، غیر محرموں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، ناجائز ہے۔ اس جوان سے کہا گیا کہ سلامی پر جانا ہے، تو اس جوان نے یہ کہا کہ سلامی پر میں نہیں جاؤں گا چونکہ وہ ناجائز ہے، میں نہیں جاؤں گا سلامی پر اس لیے کہ سلامی ناجائز ہے۔ وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ حضرت اس کی یہ بات سن کر میرا دل مطمئن ہو گیا، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے یہ کہا ربا تیرا شکر ہے، میری بیٹی کے لیے اچھا لڑکا مل گیا، میری بیٹی کے لیے نیک داماد مجھے مل گیا، نیک رشتہ مجھے مل گیا۔ میں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا، جماعت میں جاتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، لیکن محلے کا ایک جوان جو اس کا دوست تھا وہ نشے کا عادی تھا، وہ نشہ کرتا تھا۔ اس دوست نے اس میرے داماد کو نہ جانے دھوکے سے پلایا یا پہلا پھسلا کے اس کو پٹی پڑھائی، اس کو نشہ کرا دیا۔ نشے کے بعد وہ مدہوش ہو گیا، عقل کو کھو بیٹھا، نشے کی حالت میں اپنے گھر گیا، سامنے اس کی والدہ محترمہ جس کے قدموں میں رب نے جنت رکھی ہے، والدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کمبخت نے، اس بدبخت اور ملعون نے پہلے جا کر اپنی والدہ کے ساتھ بدتمیزی کی، والدہ کے ساتھ مار پیٹ کی، اور اس کے بعد اندر گیا۔ اندر میری بیٹی یعنی اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے میری بیٹی کو مار پیٹ کر طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ یہ کہتا ہے حضرت ابھی میرا قرضہ بھی نہیں اترا ہے، میری بیٹی کو طلاق ہو گئی۔ نشے کی وجہ سے روز ہمارے گھر برباد ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں کب تک آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہو گے؟ کب تک انہیں تباہ و برباد ہوتا دیکھتے رہو گے؟ کب تک آنکھیں بند کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہو گے؟ کب تک نہیں اٹھو گے؟ میرے بھائیوں اٹھ جاؤ اور اس نشے کے خلاف اعلان جنگ کر دو، اپنے نوجوانوں کو بچا لو، اپنی نسلوں کو بچا لو، اور اس نشے کی لعنت کو اپنے گاؤں سے، سماج سے نکال کر پھینک دو۔ کرو گے سب انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے